اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. استغفر الله رب من كل ذنب وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج سورۃ کہف کا کچھ حصہ پڑھا گیا اور کچھ سورۃ مریم، بلکہ سورۃ مریم پوری پڑھی گئی اور سورۃ انبیاء کا کچھ حصہ پڑھا گیا. ایک زبان کی لکنت کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، جو مجرب ہے میرا. زبان کے اندر توتلا پن ہوتا ہے نا، جیسے بندہ آڑ آڑ کے گفتگو کرتا ہے. جب میں پڑھنے گیا تھا تو میں ایسے نہیں بولتا تھا جیسے ابھی بول رہا ہوں. میری زبان کے اندر انتہائی لکنت تھی، انتہائی ہائی درجے کی. جب استاد پڑھاتے ہیں تو کچھ استاد بڑے غصے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایک استاد نے ایسے کہہ دیا کہ بھائی تو جان بوجھ کے کرتا ہے. کوئی کہے جان بوجھ کے کرتا ہے، بندے غصہ تو آتا ہے. تو میں نے کہا جان بوجھ کے نہیں کرتا، بس ایسے ہے. پھر ایک استاد نے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی دے، انہوں نے ایک وظیفہ بتایا. یہ سورۃ طٰہٰ کا جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا تھا. ان کی زبان میں لکنت تھی، پچھلے درسوں میں نے آپ کو عرض کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پڑھو، لکنت ختم ہو جائے گی. اب یہ وظیفہ کرنا کیسے ہے؟ جس شخص کو یا جس بچے کو زبان میں لکنت ہو، یا جس بھی بندے کو لکنت ہو، عورت کو لکنت ہو، وہ صبح کی نماز کے بعد 11 دفعہ یہ پڑھیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور 25 دفعہ پڑھے اللہم ربی زدنی علما. فجر میں 11 اور 25، اسی طرح عشاء میں بھی 11 اور 25. باقی تمام نمازوں میں 7 دفعہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور 11 دفعہ اللہم ربی زدنی علما. جیسی لکنت ہوگی ختم ہو جائے گی. وہ اس کا زندہ اور تابندہ مثال میں خود ہوں. آپ میں سے کوئی بندہ یہ جج نہیں کر سکتا کہ مول صاحب کی زبان میں لکنت ہے. الحمدللہ اسی وظیفے کے ساتھ الحمدللہ میں ٹھیک ہوا ہوں، تو آپ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. جو آیت میں نے پڑھی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس کا کام اسی کو سوجھے. ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہمیں اس شہر کے ہر شے کا پتہ ہے کہ روٹی کدھر سے اچھی ملتی ہے. پتہ ہے نا بھائی، کپڑے کون سا درزی اچھے سیتا ہے، ماسٹر سیتا ہے یا وہ ماسٹر سیتا ہے، پتہ ہے نا. لسی کدھر سے، لال قلعے سے یا پکے قلعے سے اچھی ملتی ہے یا صدر سے اچھی ملتی ہے، پتہ ہے نا، سب پتہ ہے. لیکن دین کدھر سے اچھا ملتا ہے، اس میں ہم لوگ ڈنڈی مارتے ہیں. ہم کہتے ہیں سارے ٹھیک ہے، مولویوں کو رولیں. یہ لفظ بولتے ہو نا، سارے. ابھی بھی بولو گے، اس کے بعد بھی بولو گے. دین کے بارے میں ہم اتنے لوز کیوں ہیں؟ اتنے لوز ہیں کہ بس سب ٹھیک ہے. موٹروں کا کام ادھر ہوتا ہے نا روڈ کے اوپر، ساری موٹریں اگر ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر ریٹوں کے اندر کیوں ڈیفرنٹ ہوتا ہے؟ ہر کوئی جے ڈی لیتا نا، پھر کیس بھی، فلانی، ڈھمکانی، ہیپی اور کپریلا کیوں دنیا لیتی؟ اگر نام کے اندر چیننگ ہے تو کوالٹی کے اندر بھی چیننگ ہے. آپ کہو جی مرزا صاحب تو یوں کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. مرزا کبھی دین نہیں سکھائے گا. انجینئر جو ہوگا وہ دین سکھائے گا آپ کو. استاد داؤد سے ہم کبھی لیکچر دلوائیں گے؟ اس کو تو کہیں گے ٹوٹیاں خراب ہے جی، ٹوٹیاں ٹھیک کرو. یا جو لوہار ہوگا ہمارا یہاں، جو ویلڈر ہوگا، اس سے ویلڈنگ کروائیں گے نا.
جو درخان ہوگا اسے درخان والا کام کہیں گے. بلڈر بیٹھے ہیں سامنے, ان کو کبھی ہم نہیں کہیں گے کہ یار پنکھے خراب ہیں پنکھے ٹھیک کر دو. پنکھوں کے لیے الیکٹریشین ڈھونڈیں گے ہم. تو دین کے لیے کون ہوگا؟ مولوی. اور جو اوریجنل مولوی ہوگا تو قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, پوچھئے اہل ذکر کے ساتھ, اہل ذکر سے سوال کیجئے, ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو, تمہیں علم نہیں ہے تو علم سیکھنے کے لیے اہل ذکر عالم سے پوچھئے. آج کل مسئلہ پوچھا نہیں جاتا, آج کل مسئلہ بتایا جاتا ہے. آ کے مقتدی کہتے ہیں کہ مول صاحب میں کہیں پڑھ رہا تھا ایسا آیا. کدھر پڑھ رہا تھا؟ ہم لوگ اتنی کتابیں پڑھتے ہیں جتنی ضرورت ہے, آپ لوگ کتنی پڑھتے ہوں گے؟ موبائل نے تو آگے کتابوں کا بیڑا غرق کیا ہے, کوئی کتاب کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. تو آگے مولوی صاحب بھی نہیں پڑھا لکھا ہوتا, یا پڑھتا نہیں ہے, پڑھا لکھا تو ہوتا ہے لیکن مطالعہ نہیں کرتا, وہ تو ہاں جی حاجی صاحب ایسے ہوگا. مارو کدھر ہوگا ایسے؟ آج کل ایک شوشا آپ نے بھی سنا ہوگا, ایک جناب کے ٹوپی والے مولوی صاحب کی ویڈیو وائرل ہے بہت, کہ جی جب اذانیں آ رہی ہو آپ کی پلیٹ کے اندر جتنا موجود ہو, اذان آ بھی جائے تو کھا لو. سب لوگ یہی مسئلہ پوچھ رہے ہیں جی. وہ تو کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہے, اور ٹی وی پہ آتا ہے, ٹی وی پہ بھی جو آ جائے نا آپ کے, تو یہ کوئی ہائی لیول کا بندہ ہوگا. سب سے ویلے مولوی ٹی وی کے اوپر جاتے ہیں کہ جن کا کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب میں اگر ادھر درس نہ دوں تو میں بھی ٹی وی کے اوپر چلا جاؤں گا, کوئی ایشو نہیں ہے, پیسہ ویسا بھی ملتا ہے, مفت نہیں لے کے جاتے. اب وہ کہتے ہیں کہ جو پلیٹ میں پڑا ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوتا, اگرچہ اذان ہو جائے کھاتے پیتے رہو. اس کا مطلب ہے ہم لوگ اگر تھال میں کھا رہے ہیں تو پھر تو ہم 8 بجے تک کھاتے رہیں گے. 2 حدیثیں ہیں. ایک صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے متعلق پوری سورت نازل ہوئی ہے, آگے سورت عبسہ وتولیٰ. وہ نبینا صحابی تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں وہ مدینے کے والی بھی رہے ہیں. وہ آدھی رات کو اٹھ کے اذان دے دیتے تھے, اور صحابہ کرام اذان ایسے نہیں دیتے تھے, وہ تو جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, چاہت یہ ہوتی تھی اذان آئے گی تو سرکار باہر آئیں گے تو آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے, زیارت ہوگی, زیارت رسول کے لیے اذان ہوتی. اذان ازل سے اس کے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کی نظروں کا ایک بہانہ بنی. دوسرے صحابی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اذان دیتے تھے, پراپر مؤذن رسول تھے. اب حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے تھے, صحابہ کرام کہتے تھے وہ ٹائم تو ختم ہو گئی. وہ تو روزے رکھتے تھے صحابہ کرام, ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, ویسے روزے رکھتے, وہ کھانا پینا بند کر دیتے تھے. اب انہوں نے آ کے شکایت کی, یا رسول اللہ, مثال دے رہا ہوں, ہم نے تو 2 بجے رات کو روزہ بند کیا. کیوں؟ بول رہے رسول اللہ اذان آئی تھی, عبداللہ ابن مکتوم نے اذان دی. تو اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے, کھاتے پیتا رہا کرو, وہ تو نفل کے لیے اذان دیتا ہے. جب بلال اذان دے دے تب اپنا کھانا پینا روکا کرو, اس لیے کہ بلال کی اذان نماز کے لیے ہوتی ہے. اب اس مولوی نے وہی ایک حدیث پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم والی, وہ بھی اردو کی کتاب سے پڑھی تھی, اس نے ٹی وی کے اوپر بول دیا, باپو وائرل پہ وائرل, وائرل پہ وائرل. ایک اور نمونہ آیا, یہ آج آدمی نے مسئلہ پوچھا, وہ کہتا ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل, قرآن پاک کا لفظ ہے کہ اپنے روزے کو تمام کرو رات تک. مغرب تو رات نہیں ہوتی جی, ہم تو مغرب کے ٹائم روزہ کھول دیتے. او جی, ایک بندے نے پوچھا بھیا لالا یہ کیا نیا گٹا کھل گیا جی بتاؤ. تو میں نے اس کو پہلے موٹا جواب دیا کہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے مطلب کہ دن نہیں ہوتا, دن نہیں ہوتا نا. بھلے ہم مغرب کو رات نہ کہیں, ہم تو رات کہتے ہیں کہ رات کو 2 بجے, اب رات ہوئی ہے جی, اب بس سونے لگا ہوں, گڈ نائٹ. حالانکہ گڈ نائٹ کا ٹائم نہیں ہے, تو گڈ مارننگ کا ہوتا ہے, وہ تو صبح ہو چکی ہوتی ہے. اب ہم جس کو رات کہتے ہیں وہ تو آدھی رات ہے. اب اس آ کے مولوی صاحب نے کہا کہ جی رات کو روزہ مطلب جب بالکل اندھیرا بندھیرا ہو جائے پھر روزہ کھولو, اتنے تک بھوکے تذے رہو. اب اس کے خلاف حدیث ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, میری امت ہمیشہ کامیاب رہے گی جب تک روزہ افطار کے اندر جلدی کرتی رہے گی. اب جلدی کا مقصد یہ نہیں کہ سورج موجود ہو روزہ کھول دے, جیسے ہی سورج غروب ہو اب دن نہیں رہا,
اب تو کیا ہو چکی ہے؟ رات ہو چکی ہے. جب دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی. زندگی ہے تو موت نہیں ہے نا. جب زندگی ختم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ موت آ جائے گی. ایک شے کے وجود سے دوسری شے کا عدم ہوتا ہے, ایک شے کے عدم سے دوسری شے کا وجود ہوتا ہے. اب وہ اتنی اس کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے. ایک اور مولی, جیسے اکثر بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. سارا سال بیوی سے لڑتے رہتے ہیں, روزوں میں یہ مسئلے پوچھتے ہیں کہ بوسہ لینا چاہیے بوسہ نہیں لینا چاہیے. بابے بابے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی لڑائی کرنی ہے. بھائی اس مسئلہ بتا دیا کسی نے, بشور ہو گئے. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تکڑے مولی سے بات پوچھو اگر تم مسئلے کو نہیں جانتے. جیسے طلاق دے دیتے ہیں لوگ, 3 طلاقیں دے دی, آ کے ہاں بھائی مول صاحب کتنی طلاقیں ہوئی؟ 3 ہی ہوئی. وہ کہتے ہیں نہیں فلانا تو اتنی بتا رہے ہیں. پھر فلانے سے ہی پوچھو نا, مولی سے کیوں پوچھا؟ اگر آپ مولی کے آگے مولی بنتے ہو, مقتدی کبھی بھی مولی کے آگے نہیں جا سکتا جب تک فوت نہیں ہوتا. فوت ہوگا تو آگے ہوگا نا مولی کے. مولی سے آگے بڑھنے کی, امام صاحب سے آگے بڑھنے کی, عالم سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو بہت مسئلے ہوں گے. اب عالم کے جو فضائل حدیث پاک کے اندر ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے عالم کی زیارت کی اس لیے کہ وہ علم دین رکھتا ہے, وہ ایسے سمجھے اس نے مجھ محمد کی زیارت کی ہے. اگر متقی عالم کے پیچھے کسی نے نماز پڑھی, وہ ایسا سمجھے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے. کسی نے کسی عالم دین کو 1 گلاس پانی کا پلا دیا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے سبب کی وجہ سے اس کو بخش دے گا. عالم اور مولانا صاحب بننا اتنا سوکھا کام نہیں ہے کہ او جی مولوی صاحب, مولوی نے یہ کہہ دیا, مولوی نے وہ کہہ دیا. مولوی بیچارہ, مولوی کا کیا مانا تھا؟ مولانا ہمارے مددگار. مولوی آپ کی مدد کرتے نہیں کرتے؟ ہر جہاں آپ لوگ پھنس جاتے ہو, رشتوں میں, جرگوں میں, نکاحوں میں, فوتکیوں میں, مولوی آگے مدد کرتا نہیں کرتا ہے. مولوی آگے 2 باتیں بتاتا ہے, مسئلہ آپ کا ایسے حل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے مولانا تو ہوا نا, ہمارا مددگار تو ہوا نا, اس نے مدد کی یا نہیں کی؟ جب بھی کسی عالم کو ملے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد پاک ہے, جس بندے کے 20 دوست ہوں اور 20 میں سے ایک عالم نہ ہو تو اس کا مطلب ہے اس کی دوستیاں ضائع ہیں. ہم لوگ کن لوگوں کو دوست بنا دیں؟ بس بڑے بڑے بالوں والے, بڑی بڑی چینیں پہننے والے, جنٹل مین, جی میرے سب دوست ہیں. مسجد کا خادم ہوگا یا مولی ہوگا, ہاں جی مول صاحب ادھر بیٹھ جاؤ آپ, خیر ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. یہ بات تھوڑی ہے. عالم دوست ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. یہ پچھلے دنوں میں نے صبح کے درس میں کہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنا اچھا ہم نشین بناؤ, قیامت کے دن اپنے دوست کے دین کے اوپر اٹھائے جاؤ گے. اگر دوست آپ کا ڈنڈے مار ہوگا, تو ٹلے باز ہوگا, یا ڈرنک کرنے والا ہوگا, یا قبضہ گروپ ہوگا, تو دوست کے ساتھ اٹھو گے. جس کے ساتھ دوستی, دوست اگر آپ کا عالم ہوگا, تو دوست آپ کا متقی شخص ہوگا, تو اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. آج تو حالت یہ ہے کہ ہم سادے سودے پیر کے بھی مرید نہیں ہوتے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا پیر صاحب آ رہے ہیں, سائیکل پہ آ رہے ہیں, اور حضرت جبرائیل حضرت میکائیل اس کے دائیں بائیں چل رہے ہیں, اتنا متقی ہے, ہم اس کے مرید ہوتے ہیں؟ اگر پراڈو پہ آئے تو ہڈو بچو ہو, اس کی داڑھی بھی نہ ہو, مچھیں بھی نہ ہو, شکل بھی دینداروں والی نہ ہو, ہمیں بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہیں جی ماشاءاللہ, ایسے آ گئے جی, شف شف کر رہا ہو یا جیسے تیسے کر رہا ہو. ہم کہتے بہت بڑی بلائی جی, پوری کانوائے لگی ہوئی تھی گاڑیوں کی. اس کا مطلب ہے ہم لوگ ترجیح دنیا کو دے رہے ہیں, دین کو نہیں دے رہے. جتنا اچھا بول سکتا ہے مولی, اتنا آپ لوگ تو اچھا نہیں بول سکتے. اور آج جو دنیا چل رہی ہے ڈیلنگ کی دنیا ہے, ڈیلنگ کی. جس کو بیچنا آتا ہے وہ سب سے اچھا کاروباری ہے. اگر مولی اتنے بندوں کو مطمئن کر سکتا ہے, وہ ایک کسٹمر کو نہیں کر سکتا ہے. میں بیٹھا ہوں نا دکان کے اوپر, یہ واسی کو پتا ہے, 2 باتیں اگر میں ساتھ کہہ دوں کہ ہاں یہ اگر لے جائیں گے نا آپ, تو انشاءاللہ دعائیں دیں گے. وہ دکاندار حاجی صاحب کی اتنی بات نہیں مانے گا جتنی اس کی تصدیق مانے گا. حاجی مولی کہہ رہے تو پھر تو ٹھیک ہی ہوگی. تو اگر مولی پیسہ نہیں کماتا, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کما نہیں سکتا, کما سکتا ہے. مولی بیچارہ کون سے کام کرے گا, ہر 2-4 گھنٹے بعد تو نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی کسی عالم کو ملے, ادب و احترام کے ساتھ دوستیاں رکھیں, ادب و احترام کے ساتھ مسئلے پوچھیں, ادب و احترام کے ساتھ. پھر ترجیح مولانا صاحب کی, مفتی صاحب کی بات کو دیں.
یہ نہیں کہ فلانا کہہ رہا تھا جی وہ فلانے بندہ میرا ماموں سعودی عرب رہتا ہے اس نے کہا، وہ سعودی عرب رہتا ہے، عالم تو نہیں ہے نا، وہ کعبے کی صفائیاں کرتا ہو، کعبے شریف کے اندر جاتا ہو، عالم نہیں ہے وہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ایک عام شخص جو عالم نہیں ہے سارا دن روزہ رکھے اور پوری رات مصلی کے اوپر کھڑا رہے اور کروڑوں ہار روپے صدقہ کرے، عالم دین فرض پڑھے، سنتے پڑھے، سوتا رہے، تب بھی اس کی نیند اس بندے کے اوپر افضل ہے۔ مولوی صاحب کا ایک خراٹا آپ کی ساری اس کے اوپر بھاری ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی عالم دین بنائیں، نہیں بنا سکتے جستجو رکھیں دل کے اندر، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو عالم بناؤں گا، اللہ مجھے بیٹی دے تو میں اس کو عالمہ بناؤں گا، میں اس کو عالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ راہ مصطفیٰ کے اوپر چلنے والا شخص، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی وقف کرنے والا شخص، اس کو عالم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔